بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 17 ڈسکس کریں گے. دس از ویری امپورٹنٹ لیسن اینڈ دس از آلسو ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری ایزی لیسن. یہ آپ لوگ جیسے ہی سنیں گے نا تو آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ خود ہی آپ لوگوں کے مائنڈ میں ساری چیزیں بیٹھنا شروع ہو جائیں گی. تو ہم لوگ چلتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم لوگ آج ہم نے نا جو ڈیویژنس ہے اس کو ہم لوگوں نے تینوں پرسپیکٹیوز کی نظر سے دیکھنا ہے. تو تین پرسپیکٹیوز کون کون سے ہیں؟ سمبولک انٹریکشنزم، فنکشنل اینڈ کنفلکٹ. سب سے پہلے ہم لوگ سمبولک انٹریکشنزم میں دیکھتے ہیں. سمبولک انٹریکشنزم والے تین طرح کی تھیوریز دیتے ہیں. وہ ایک تھیوری کہتے ہیں ڈفرینشیل ایسوسیشن، دوسری تھیوری انہوں نے بنائی ہے کنٹرول تھیوری، اور تیسری انہوں نے بنائی ہے لیبلنگ تھیوری. اچھا، سمبولک انٹریکشنزم یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ سوسائٹی میں ان کا جیسے دوسروں کے ساتھ انٹریکشنز ہو رہا ہوتا ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں اور اسی مطابق وہ رسپونڈ دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی بندے نے سوسائٹی میں ایک انٹریکٹ کیا تو اس کا جھگڑا ہو گیا ہے تو وہ پھر بدلے میں ڈیویئنٹ بیہیویئر اڈاپٹ کرے گا. تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ انٹریکشن کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سمبولک انٹریکشنزم یہی کہتے ہیں کہ ڈیویئنٹ بیہیویئر آپ لوگوں کے یعنی کہ دوسروں کے ساتھ جو انٹریکشنز ہوتے ہیں، دوسرے آپ لوگوں کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے ڈیویئنس کا باعث بنتی ہیں. اس میں جو تینوں تھیوریز تھی، پہلے ڈفرینشیل ایسوسیشن تھیوری، وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجولس جو ہوتے ہیں وہ ڈیویئنٹ بیہیویئر دوسروں سے سیکھتے ہیں. یعنی کہ کوئی ایسے انسان جو ڈیویئنٹ ان کا بیہیویئر ہے، جو کرائمز میں اگر وہ فار ایگزامپل کہ اگر وہ انگیج ہیں تو جب آپ لوگوں کا ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے، میل جو زیادہ ہوتا ہے، تو آپ لوگ بھی پھر وہ کرائم اڈاپٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. یہ ہے ڈفرینشیل ایسوسیشن. دوسری جو ہے کنٹرول تھیوری، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر نہ شروع سے پیدائش سے ہی ڈیویئنس والی نا یعنی کہ سوسائٹی کے خلاف چلنے والی ایک خواہش ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں کی جو سوشل بانڈز ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں کو دوسروں کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ آپ لوگوں کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں کو روک کے رکھتے ہیں ان سارے بیہیویئر سے. تیسری جو ہے لیبلنگ تھیوری. لیبلنگ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو انڈیویجولس جو ہوتے ہیں نا وہ ڈیویئنس بیہیویئر تب ہی اڈاپٹ کرتے ہیں جب آپ لوگ اس کو سوسائٹی میں جو ہے نا ایک ڈیویئنٹ کا لیبل لگا دیتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی انسان برا نہیں ہے لیکن سوسائٹی والے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس کو کانسٹنٹلی اس کو الزام دیتے چلے جا رہے ہیں کہ اس نے فار ایگزامپل اس نے کوئی کرائم نہیں بھی کیا، آپ لوگ اس بندے کو کانسٹنٹلی جو ہے نا وہ آپ لوگ الزام دیتے جا رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا ہے تو وہ غصے میں آ کے وہ واقعی میں وہ کام کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہماری لیبلنگ تھیوری. پاکستان میں جیسے لیبل لگا دیتے ہیں نا، دہشت گرد کا لیبل لگا دیتے ہیں، نالائق کا اور نکمے کا لیبل لگا دیتے ہیں. اس سے ایک تو آپ لوگوں کی سوشل ایکسکلوژن، آپ لوگوں کی سوسائٹی میں ڈس آرگنائزیشن ہوتی ہے. ڈیویئنٹ بیہیویئر جو ہے نا وہ پھر لوگ زیادہ اڈاپٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. یہ لیبلنگ کا اتنا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے کہ امریکہ میں نا انہوں نے ایک ریسرچ کیا کہ انہوں نے 2 برتھ ڈے کیک لیے تھے اور انہوں نے وہ الگ الگ رومز میں رکھے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک کیک کے پاس سے جو بھی گزرے گا وہ کہے اس کو کہ یو آر گڈ، اور دوسرے کیک کے پاس سے جو بھی گزرے گا تو وہ گزرتے ہوئے اس کو کہے کہ یو آر فول. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ ایسے ہی کرتے تھے، جیسے وہ ایک کیک کے پاس سے گزرتے تھے تو کہتے تھے یو آر گڈ، اور دوسرے کے پاس سے جو گزرتے اس کو کہتے تھے یو آر فول. تو یہ جب وہ کیک وہاں پہ پڑے رہے تھے نا تو جس کیک کو یو آر فول کہا گیا تھا وہ جلدی خراب ہو گیا تھا، دوسرے کے مقابلے نا وہ کیک جس کو فول کہتے تھے نا وہ جلدی خراب ہو گیا تھا. یہ پوری ایک ریسرچ انہوں نے کیا امریکنس نے کہ ایون کہ جو ہے نا کہ آپ لوگوں کی جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی اثر قبول کرتی ہیں ایک طریقے سے کہ آپ لوگ کیسے ان کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ لوگ کسی انسان کو ہر وقت آپ لوگ اس کو ڈانٹیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اس میں واقعی میں وہ بیہیویئرز برے ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے. اگلی جو ہے کہ سمبولک انٹریکشنزم کی جو میکانزمز ہیں، اگر آپ لوگ اس کو سمجھتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو ڈیویئنس کی جو ایک جڑوں کی یعنی کہ ڈیویئنس کی جو وجوہات ہوتی ہیں ان کا آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور کہ پھر آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم لوگ اسے کیسے بچ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں تینوں میں سے ایک ایگزامپل ایک تھیوری کی دوں، اگر میں کنٹرول تھیوری کی ایگزامپل دیتی ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا نا کہ ڈیویئنٹ بیہیویئر کیوں ہے، کیونکہ اس بندے کا کیونکہ ہم نے اس میں یہ پڑھا ہے کہ آپ لوگوں کی سوشل بانڈز اور ریلیشن شپس آپ لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر بندہ ڈیویئنٹ بیہیویئر اڈاپٹ کر رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے سوشل بانڈ اسٹرانگ نہیں ہے، اس کا ریلیشن شپ دوسروں کے ساتھ ٹھیک نہیں چل رہا. آپ لوگوں کو کاز پتہ چل گیا تو آپ لوگ اس کی ریلیشن شپس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، وہ ڈیویئنس سے پھر بچ جائے گا. آگے ہم لوگ دیتے ہیں دوسرا جو پرسپیکٹیو ہے فنکشنل پرسپیکٹیو. وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جو ڈیویئنس ہوتا ہے یہ ہماری سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، فنکشنل ہے یا نہیں، کوئی کام بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. فنکشنل پرسپیکٹیو یہی کہتے ہیں کہ ڈیویئنس آپ لوگوں کی سوسائٹی میں بہت سارے فنکشنز کرتا ہے، سوشل نارمز نئے لے کے آتا ہے، چینج کو پروموٹ کرتا ہے. لیکن فنکشنل پرسپیکٹیو پہ تنقید بھی کی گئی ہے کیونکہ ڈیویئنس کے جو نیگیٹو افیکٹس ہوتے ہیں نا اس کو فنکشنل پرسپیکٹیو نے بالکل اگنور کر دیا تھا.
جیسے ہماری سوسائٹی میں انیکوالٹیز ہو جاتی ہیں, ڈس آرگنائزیشن ہو جاتی ہے, وہ جو ساری اتنے بڑے بڑے کرائمس ہو جاتے ہیں, جو نقصانات ہوتے ہیں, ان ساری چیزوں کو پھر فنکشنل پرسپیکٹو نے نا اگنور کر دیا تھا. پاکستان میں اگر آپ لوگ دیکھیں, گورنمنٹ اگر کرپشن کرتی ہے تو اس کے خلاف لوگ احتجاج کرتے ہیں. وہ دیکھنے میں تو ہمیں فنکشنل لگ رہا ہے کہ وہ ہماری سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا کہ گورنمنٹ جس نے کرپشن کیا ہے وہ دے گی واپس ساری چیزیں, لیکن آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ایٹ اے ٹائم اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی سوسائٹی میں وائلنس بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں کی سوسائٹی میں ڈس آرگنائزیشن بھی ہوتی ہے, پوری سوسائٹی ڈسٹرب ہو کے رہ جاتی ہے. تو آپ لوگوں کے جو ڈیوینس کے جو فنکشنز ہوتے ہیں نا, پازیٹیو فنکشنز بھی ہوتے ہیں, نیگیٹو فنکشنز بھی ہوتے ہیں, تو آپ لوگوں کو ہمیشہ ان میں ایک بیلنس رکھنا چاہیے. جب آپ بیلنس رکھیں گے نا تو تب آپ لوگ سوسائٹی میں انصاف کو پروموٹ کر پائیں گے اور آپ لوگ ایک ایکویٹیبل سوسائٹی بنا پائیں گے. آگے ہم لوگ دیتے ہیں فنکشنل پرسپیکٹو, یہ بھی اسٹرین تھیوری دیتی ہے. اسٹرین تھیوری یہ دیتی ہے کہ آپ لوگوں کی جو مین اسٹریم ویلیوز ہوتی ہیں, یعنی کہ آپ لوگوں کی کلچر کی جو مین ویلیوز ہوتی ہیں نا, وہی کبھی کبھار ڈیوینس پروڈیوس کر دیتی ہیں. کیسے پروڈیوس کر دیتی ہیں؟ اسٹرین تھیوری یہ کہتی ہے کہ ڈیوینس تبھی ہوتا ہے جب کوئی انسان یہ جو ہے نا اس کو ایک اسٹرین ہوتی ہے, ایک فرسٹریشن, ایک پریشانی ہوتی ہے اس کی ذہنی طور پہ نا, تھوڑا اس کے اوپر جب دباؤ ہوتا ہے کہ جو مین اسٹریم کے ہمارے جو کلچر کی جو ویلیوز ہیں یہ مجھے وہ گول نہیں اٹین کرنے دیں گی جو میں کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں تو مڈل کلاس والوں کا وہ کلچر جو ہے نا, مطلب اگر آپ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں, میرے پاس پیسہ آئے, لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے, ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے نہ وہ آ سکتا ہے. مین اسٹریم کلچر ہی ایسا ہے کہ مڈل کلاس والوں کو جو ہے نا وہ جب ان کے پاس پیسے نہیں تو پروموٹ کرنا چاہیے نا, ان کو پیسے دینے چاہیے, ایسے بچوں کو پروموٹ کرنا چاہیے, اسپانسر کرنا چاہیے. لیکن ایسی کوئی چیز آپ لوگوں کی سوسائٹی میں ہے ہی نہیں جو آپ لوگوں کو اس گول کو اٹین کرنے میں ہیلپ کرے. تو آپ لوگ پھر کیا کریں گے؟ آپ لوگ غلط طریقے سے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے. جیسے ایجوکیشن تک آپ لوگوں کی لمیٹڈ ایکسیس ہوتی ہے, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز تک آپ لوگوں کی لمیٹڈ ایکسیس ہوتی ہے, آپ لوگ جاب بھی نہیں آسانی سے حاصل کر پاتے, جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے اندر پریشانی اور ذہنی دباؤ یہ سب کچھ کریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو پھر اس کی وجہ سے آپ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ لوگ ڈیوینٹ بیہیویئر اڈاپٹ کرنا جو ہے نا وہ کام شروع کر دیتے ہیں. آپ لوگ خود تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب بس ٹھیک ہے, بس گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو ٹیڑھی کر لیں گے انگلی, لیکن وہ ڈیوینٹ بیہیویئر ہی ہوتا ہے. اسٹرین تھیوری کو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ ڈیوینس کی مین وجوہات کیا ہے اور ہم لوگوں نے اس کو کیسے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے, آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں. اسٹرین تھیوری میں یہی چیز ہے نا کہ آپ لوگوں کو رسائی نہیں حاصل ہوتی اپرچونیٹیز تک, تو اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ آپ لوگ ایجوکیشن تک ایکسیس آپ لوگ بڑھا دیں, امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز پیدا کریں آپ لوگوں کی سوسائٹی میں, تاکہ لوگوں کو آسانی سے جب وہ چیز مل جائے گی, جب سوسائٹی میں موجود ہوگی, تو وہ کیوں ڈیوینٹ بیہیویئر اڈاپٹ کریں گے. تو یہ آپ لوگوں کی اسٹرین تھیوری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں کنفلکٹ پرسپیکٹو دیکھتے ہیں. کنفلکٹ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کلاس کے اور سوسائٹی کی انیکوالٹیز پہ زیادہ تر لکھا ہے, ٹھیک ہے. کنفلکٹ پرسپیکٹو یہ کہتا ہے کہ جو ہماری سوسائٹی میں جو بھی ڈیوینس اور جو بھی جرائم ہو رہے ہوتے ہیں نا, وہ سوسائٹی میں انیکوالٹی کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ سوسائٹی میں سب کو ایکولی ٹریٹ نہیں کرتے, اور کسی لوگوں کے ہاتھوں میں پاور زیادہ ہوتی ہے, دوسروں کے ہاتھوں میں پاور کم ہوتی ہے, تو ہمیشہ لوگ پاور کے حصول کے لیے جدوجہد جو کرتے رہتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہماری سوسائٹی میں کرائم پیدا ہوتے ہیں. جیسے آپ لوگ یہ دیکھ لینا کہ جو امیر کا بچہ ہے اس کو زیادہ اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں, غریب کے بچے کو نہیں دی جاتی, وہ اس کو کہیں سے کچھ نہیں مل رہا, تو وہ کیا کرے گا, وہ جرائم سے اپنی ضروریات کو پورا کرے گا, ٹھیک ہے. آپ لوگ پاکستان میں دیکھیں سوشل انیکویلٹی ہو گئی, ٹھیک ہے, اور جو کچھ جو گروپس ہماری سوسائٹی کے سوشل انیکویلٹی کی وجہ سے اور ہماری سوسائٹی میں جو بہت زیادہ جو نچلے طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ زیادہ تر کرائمس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور وہ زیادہ ڈیوینس بیہیویئر کو اڈاپٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو چیزیں مل نہیں رہی ہوتی, ٹھیک ہے. ساری چیزیں جو ہے نا وہ بس جن لوگوں کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے انہیں کو جو ہے وہ دے دی جاتی ہے, چاہے وہ رشوت سے حاصل کریں, چاہے وہ جسٹ جو ہے نا سفارش سے حاصل کریں. تو اس کی وجہ سے غصہ بھی پیدا ہوتا ہے نچلے طبقے کے بچوں کے درمیان. وہ پھر اس بچوں جو نوجوان ہیں وہ غصے کو نکالنے کے لیے پھر وہ کرائمس کرتے ہیں, اور اپنی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے بھی وہ کرائمس کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے یہ بھی بہت بڑی, یعنی کہ کسی نے یعنی کہ جس نے کرائم کیے, جو کرمنلز ہیں, ان سب کے لیے انصاف سیم ہونا چاہیے نا. لیکن آپ لوگ کیا, ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, جن کے پاس پاور ہوتی ہے وہ کوئی کرائم کریں اس کو آسانی سے چھوڑ دیا جاتا ہے, جن کے پاس پاور نہیں ہوتی وہ چھوٹا سا بھی کرائم کریں تو اس کو پوری زندگی جیل میں رکھا جاتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی سوسائٹی میں پھر انیکوالٹی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ لوگ جو ہے نا وہ ڈسکریمنیٹری پالیسیز بناتے ہیں, یعنی کہ آپ لوگ جو ہے نا بنا تفریق کے آپ لوگوں کی پالیسیز نہیں ہوتی, آپ لوگ جو ہے نا ڈسکریمنیشن کے بیس پہ آپ لوگ ساری پریکٹسز کر رہے ہوتے ہیں. سوشل انیکوالٹی کو جب آپ لوگ جو ہے نا ایڈریس کرتے ہیں, اس کے خلاف جب آپ لوگ کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ بول رہے ہوتے ہیں, اور اگر آپ لوگ یہ کرتے ہیں نا
کہ سوشل انیکوالٹی کو ختم کریں اپنی سوسائٹی میں سے, ہر کسی کو ریسورسز کو جو ایکسیس ہوتی ہے وہ آپ لوگ ایکولی پرووائڈ کریں, اپرچونیٹیز سب کو ایک جیسی دیں, سب کو ایکولی آپ ٹریٹ کریں, تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ڈیوینس ہماری سوسائٹی میں کم ہوگا, سوسائٹی میں جسٹ جو ہوتا ہے انصاف بھی پروموٹ ہوگا اور ایک ایکویٹیبل سوسائٹی بنے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ماڈیول 97 میں آتے ہیں تھیوریز آف کرائم, یعنی کہ کرائم کے بارے میں نا تھیوریز دی گئی تھیں کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کرائم کی. تو ایک پہلی ہے بایولوجیکل تھیوری. بایولوجیکل تھیوری یہی کہتے ہیں کہ جو کریمنل بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ انسان کے جینز کے اندر, انسان کے اندر فزیکلی جو ہے نا انسان کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, بایولوجی جو ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ہی جو ہے نا کریمنل ایکٹیویٹیز کو وہ کرنے کی ایک جو ہوتی ہے نا صلاحیت وہ اس کے اندر ہوتی ہے. یہ تھیوریز یہ کہتی ہیں کہ کچھ جو ہوتے ہیں نا, کچھ جو انسان ہوتے ہیں وہ کریمنل بیہیویئر اس وجہ سے اڈاپٹ کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کی بایولوجی کے اندر وہ کریمنل بیہیویئر اڈاپٹ کرنے کے کروموزومز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت ہی اس میں تو انہوں نے بہت بڑی سی ایک تھیوری دی ہوئی تھی, اس میں مختلف چیزیں وہ کہتے ہیں کہ جن میں جو ہے نا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ایکس کروموزومز کسی میں زیادہ ہوتے ہیں یا کسی میں وائی کروموزوم زیادہ ہوتے ہیں تو وہ کریمنل بیہیویئر اڈاپٹ کرتے ہیں. دوسرا وہ بایولوجیکل, یہ بھی کہتے ہیں کہ بایولوجیکل میک اپ اگر آپ لوگ دیکھیں نا تو میل یا فیمیل میں بایولوجیکلی بہت سارے ڈفرینسز ہوتے ہیں, تو میل جو ہے وہ کریمنل بیہیویئر زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں, فیمیلز جو ہے وہ کم اڈاپٹ کرتی ہیں. یہ چیز بھی, اور وہ فزیکلی بھی دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں, جن لوگوں کے کندھے چوڑے ہوتے ہیں, جن لوگوں کا ماتھا چوڑا ہوتا ہے, جن لوگوں کا جو ہے نا وہ پورا فیس تھوڑا بڑا ہوتا ہے, جو بہت زیادہ فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں بایولوجیکلی, تو وہ زیادہ تر ڈیوینٹ بیہیویئرز کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. اور یہ اس پہ جو ہے نا باقاعدہ ریسرچ کی گئی ہے. کیسٹ لیمبروسو ایک سوشولوجسٹ تھے, انہوں نے یہ تھیوری بنائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ انسان کے اندر یہ جو کریمنل ایکٹیویٹیز کو اڈاپٹ کرنے کی خواہش ہے نا یہ تب سے چلی آ رہی ہے جب انسان نے ایوالو کرنا سٹارٹ کیا تھا. پاکستان میں بہت زیادہ جو وائلنٹ کرائمز ہیں, جتنے بھی مجرم ہیں نا, ان سب کا آپس میں مشاہدہ کیا گیا ہے, ان کو آبزرو کیا گیا ہے اور ریسرچ کی گئی ہے کہ کرائم کا تعلق ہوتا ہے آپ لوگوں کے جینیٹک فیکٹرز کے ساتھ. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ تھیوریز دیکھتے ہیں کرائم اور ڈیوینس میں. سائیکولوجیکل تھیوریز دیکھتے ہیں. سائیکولوجیکل تھیوریز یہی کہتی ہیں کہ آپ لوگ کوئی بھی کریمنل بیہیویئر جو اڈاپٹ کرتے ہیں نا تو آپ لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو ہے نا مینٹل ڈس آرڈرز, یعنی کہ آپ لوگوں کے دماغ میں کچھ امراض ہوتے ہیں, ایموشنل ڈس آرڈرز, آپ لوگوں کی جذباتی طور پہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتے, یا آپ لوگوں کی پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, آپ لوگوں کی پوری شخصیت کے اندر کچھ ایسے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ ڈیوینس بیہیویئر کو کرائم جو ہے وہ آپ لوگ کرتے ہیں. سگمنڈ فریوڈ نے سائیکو انالیٹک تھیوری دی تھی. وہ کہتے ہیں جو کریمنل بیہیویئر وہی لوگ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے مائنڈ کے اندر نا, آپ لوگوں کے لاشعور کے اندر کچھ جو مسئلے ہوتے ہیں وہ انریزالوڈ رہ جاتے ہیں. یعنی کہ آپ لوگوں کے بچپن میں کچھ ایسے جو ہے نا وہ چیزیں ہوئی ہوتی ہیں, کچھ ایسے کنفلکٹس ہوئے ہوتے ہیں کہ جو وہاں پہ آپ لوگوں کو ٹھیک طرح سے ٹریٹ نہیں کیا گیا ہوتا, تو وہ چیز آپ کے اندر بیٹھ جاتی ہے. تو بعد میں چاہے وہ چیز بے شک بھول جائے لیکن آپ کے اندر کریمنل بیہیویئر کو اڈاپٹ کرنے کی خواہش جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے جنم لے لیتی ہے. سوشل لرننگ تھیوری ہے ایک. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے ارد گرد جو آبزرویشن کرتا ہے, جو دوسروں کے ساتھ میل ملاپ کرتا ہے نا, اسی سے وہ کریمنل بیہیویئرز کو لرن کرتا ہے. یعنی کہ وہ یہی کرتے ہیں, آپ لوگوں کی جو کمپنی ہوتی ہے, آپ لوگوں کو جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, آپ اسی کی وجہ سے جو ہے نا آپ لوگ ڈیوینٹ بیہیویئرز کو اڈاپٹ کرتے ہیں. پاکستان میں ریسرچ کی گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پاورٹی, جو غربت بہت زیادہ ہوتی ہے, سوشل انیکوالٹی جب زیادہ ہو جاتی ہے نا تو اس کی وجہ سے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ وہ سٹریس میں رہتے ہیں غربت کی وجہ سے, اور ان لوگوں کو سوسائٹی بھی ٹھیک طرح سے ٹریٹ نہیں کر رہی ہوتی, سٹریس میں رہتے ہیں, ان کے اندر سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز بن جاتے ہیں, تو وہ ان سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کی وجہ سے کریمنل بیہیویئر کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ہمارا آج کا چیپٹر یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے. آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے. یہ ساری تھیوریز وغیرہ اور یہ ساری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ آپ لوگوں کے پیپر میں آتی ہیں. آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے 2-3 دفعہ آپ لوگ اس کو ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. کنسیپٹس بس آپ لوگوں کے کلیئر ہونے چاہیے. آپ لوگوں نے اپنی ورڈنگ میں وہاں پہ جا کے لکھنا ہوتا ہے. مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.